انسانی تہذیب کی تاریخ اگر آپ غور کریں تو ہوش، بلکہ کہنا چاہیے جوش اور ہوش کے بیچ کشمکش کی کہانی ہے، جس میں جتنا زیادہ جوش ہے، جوش ایسا نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک متناسب مقدار ہوتی ہے۔ آپ دنیا پہ نظر ڈالیے، جتنا جوش والے لوگ ہیں اتنے ہی وہ پچھڑے، اور جتنا ہوش والے ہیں اتنا ہی وہ آگے۔ محترم، میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو تالی بجاتے ہیں نا، تو اس میں جوش کے ہارمون نکلتے ہیں جسم سے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ عقل پہ پردہ مت ڈالیے، ہماری عادت بنی ہوئی ہے سینکڑوں سال سے۔ ہمارے مقررین ہوش نہیں سکھاتے، جوش سکھاتے ہیں، اور جوش کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان سے سوال نہیں کر پائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری بات اچھی لگے تو غور کریے گا، تالی مت بجائیے گا۔ میں اسی لیے یہ درخواست کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک بڑے عالم ہندوستان میں، ان کا نام، ان کو کہتے تھے مفکر اسلام، ان کی سوانح عمری پڑھیے، خود اپنے منہ سے اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، میں نے پرجوش تقریر کری، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، لوگوں کے جذبات ابھر گئے۔ جذبات ابھارنا تو بس اسٹینڈ پہ دوائی بیچنے والا جو ہے وہ بھی جذبات ابھار دیتا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ اگر ہوش کی کوئی بات میں کروں تو اس پہ غور کریے گا، اور مہربانی کر کے تالی نہ بجائیں، اسے کہ وہ جوش کے ہارمون نکلتے ہیں جسم سے۔ ہوش کے اندر رہ کے ہم اگر چیزوں پہ غور و خوض کریں، قرآن حکیم میں 700 بار لفظ استعمال ہوا ہے۔ تم غور کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى السماء كيف رفعت الى الجبال كيف نصبت الى الارض كيف سطحت۔ قرآن غور و خوض کرنے پہ زور دیتا ہے، جوش پیدا کرنے پہ زور نہیں دیتا۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے۔ ابھی اعجاز صاحب نے، پہلی بات تو میں کہوں کہ میں جو بولنا چاہتا تھا اس میں زیادہ تر مولانا دانیال صاحب نے بول دیا۔ میں نے انہیں دکھایا بھی کہ میں لکھ کے لایا تھا بولنے کے۔ اس سے بہتر بات میں اور کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی بات کی۔ اس سے بہتر کیا ہو بھائی؟ قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ 10,000 سال پہلے بھی اگر آپ اس ہال کی چھت سے چھلانگ لگاتے تو ہاتھ پیر ٹوٹتے، آج اگر چھلانگ لگائیں گے تو بھی ہاتھ پیر ٹوٹیں گے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں اکثر۔ اللہ کا قانون اور اللہ کی ہدایت میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو لگاتار ہزیمت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دو صحت مند مرد اور عورت، ان کا اجتماع ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی۔
اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اخلاقی اور قانونی طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر کے اس کا اعلان کرو اور تب ان کا رشتہ بنے۔ وہ قانون ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 3 طلاق اللہ کا قانون ہے۔ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ لیا، یا میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں لکھا، یہی سمجھ کے لکھا کہ وہ جو ان کا جو علم تھا اس کی روشنی میں لکھا، تو بھی انسانوں کی رائے اللہ کا قانون نہیں بن سکتی۔ اور قرآن حکیم نے اس صورتحال کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یکتبون الکتاب، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگوں پر قرآن حکیم کی طرف سے کہا گیا ہے لعنت ہے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور لعنت ہے اس پر جو اس لکھائی سے وہ کماتے ہیں۔ اللہ کا قانون کوئی اور چیز ہے اور اللہ کی ہدایت الگ چیز ہے۔ اللہ کے قانون میں کسی کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ تو اٹل قانون ہے۔ اللہ کی ہدایت ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو کامیابی اور سرفرازی ہمارے حصے میں آ سکتی۔ اور ایک اور بات مجھے قرآن کے ہی حوالے سے کہنا چاہوں گا، سورہ نجم میں آیت ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ اس کو مل جائے گا، جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی، جو آرزو کرے گا وہ پوری ہو جائے گی؟ اور 5-6 آیتوں کے بعد آیت آتی ہے وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہرگز نہیں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح عربی میں معمولی کوشش کو نہیں کہتے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ جتنے اللہ کے احکام، جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے، وہ تو ہم نے ہو گیا، جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمے کام رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ حضور مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں اس آیت میں۔ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، وہ جملے پہ غور کریے گا، کتابوں میں ہے، منہ سے یہ جملہ نکلا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ کس کو اپنی قوم بتا رہے تھے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے 2 دانت شہید کیے تھے، اس کو اپنی قوم بتا رہے تھے۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے آیت بھیجی۔ حضور نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ برباد ہو جائیں گے، صرف یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ وہ کیسے فلاح پائیں گے، اور آیت آئی ہم ان کو ان کے
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں سزا دیں یا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کریں، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے ہم انہیں عذاب دیں اور چاہے ان پر رحمتوں کی بارش کریں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کی اس میں کوئی حصے دار، صرف یہ کہنے پر۔ اور ہم دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں ہر جگہ۔ میں زیادہ اس بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ کام کیا ہے اس کے لیے جمعے کے دن اعلان کریں گے کہ یوم دعا ہوگا، اور دعا مانگیں گے یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیجیے۔ بھائی جو کام آپ کے ذمہ کیا ہے اس کو کریے، وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر زندگی کامیاب ہوگی، سرفرازی ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دانیال صاحب نے آیت پڑھی، قرآن سے بہتر طریقہ میں آپ کو کامیابی کا نہیں بتا سکتا۔ دانیال صاحب نے آیت پڑھی سورہ رات کی، مثال دی گئی کہ جیسے سیلاب آتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، پانی زمین میں جذب ہو کر اس کو زرخیز بناتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، وہ سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتے ہیں، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں اور سونے سے سونار زیورات بناتا ہے، برتن بناتا ہے، اور یہ کہہ کے کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں۔ جو حکمت ہے اس کو مثالیں دے کے بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو غیر منفعت بخش جس چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی، اور جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، قرآن یہ بھی نہیں کہتا جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اس کو اللہ زندہ رکھیں گے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہیں انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں۔ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں ہے۔
آپ کرتے ہیں عزت مانگنے والے کی؟ آپ کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کس طرح آپ دیتے ہیں اسے چیز؟ مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی ہے، دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں کروڑوں نہیں اربوں کی پراپرٹی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا انفقوا انفقوا۔ اور ایک جگہ آتا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہیے جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو۔ کس کے اوپر خرچ کر دو؟ غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر خرچ کر دو۔ قل العفو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وقف اگر کمزور اور غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے تو کاہے کے لیے ہے؟ ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو جو وقف والے چلا رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو وقف کی زمین پہ مال ملیں گے بڑے بڑے، آپ کو وقف کی زمین پر ریزیڈینشل فلیٹ ملیں گے بڑے بڑے، بازار ملیں گے، کامرشل بلڈنگز ملیں گی۔ ارے بھیا، وقف کا مقصد تو تھا غریب اور کمزور۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر اس وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو جاتا تو آپ کو اس کی ضرورت رہتی کہ آپ کہتے کہ جو ذرا متمول لوگ ہیں وہ پٹنہ میں کن کے دروازوں کو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول کے داخلے کے لیے، یونیورسٹی کے داخلے کی بات نہیں کر رہا میں۔ لگ بھگ پورے ہندوستان میں ہمارے پہلے سے تو ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، چاہے جس کمیونٹی کا آدمی ہو، جولائی اور اگست کے مہینے میں ان کی خوشامد کرتا گھومتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایڈمیشن کر لیجیے۔ اور اب پچھلے 25-30 سال سے مشنری کے علاوہ دوسرے اسکول بھی آ گئے اور بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن کوئی وقف والوں نے بھی کوئی اسکول بنایا پٹنہ میں؟ اگر پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیے، خاص طور سے غریب بچوں کے لیے۔ اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں، مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں حفظ ہے قرآن، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا۔ وقف کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل، 9 ہیں۔ یہ پیسہ جو ہم نے لیا، جو صدقے میں کسی نے دیا، زکوٰۃ میں دیا، زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا۔ یہ فقہا کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قل العفو، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو۔ لیکن یہ آیت سیدھے آپ چلو 2.5% ہی کرو، یا آپ نے وقف کی پراپرٹی ہے وہی کرو، صرف سب مت کرو۔ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے وہ تو وہ لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وغیرہ وغیرہ۔ مدینے میں ایک یہودی کھڑا ہوا، بوڑھا آدمی، بھیک مانگ رہا تھا۔
کسی روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہے، کسی روایت میں مولا علی کا ذکر کہ وہ وہاں سے گزرے. انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ٹیکس دینا ہوتا ہے، مجھے اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا، اب میں کما نہیں سکتا، تو بھیک نہیں مانگوں تو کیا کروں؟ کے ساتھ بیت المال گئے، پہلے اس کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. اگلے دن مسجد میں نماز کے وقت اعتراض ہوا. کہا گیا کہ یہ پیسہ آپ ایک غور کیجیے گا الفاظ پہ، یہ پیسہ آپ ایک غیر مسلم کو کیسے دلوا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کو اس کا اندازہ تھا کہ تم یہ اعتراض کرو گے، اس لیے قرآن نے کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا. آیت کو غور سے پڑھو. غریب، کمزور، بے سہارا آدمی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مسکین کا لفظ استعمال ہوا. قرآن نے اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا. فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان بے سہارا کے لیے، اور مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے غیر مسلم بے سہارا. تو صدقہ دینے والا کوئی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا کوئی بھی ہو، وقف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے ہونے والے فائدے میں غیر مسلم غریب کو بھی قرآن حکیم نے شامل کیا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کی تاریخ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صرف زکوٰۃ صرف چند ادارے ہیں ان کو دینی چاہیے. کل اگر قیامت کے دن آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی جو غریب اور کمزور تھا، مسکین تھا، اس نے اگر اللہ سے شکایت کری کہ یا اللہ آپ نے تو، میں مسلم نہیں ہوں، اس کے باوجود آپ نے میرا حق قرآن میں واضح کر دیا تھا کہ میرا حق بھی ہے اس دولت میں، لیکن انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ دھیان، یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارا ایک مزاج بنا دیا کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ملت کے لفظ کی جو ان کی سمجھ ہے وہ بتا کے مجھے بڑا مطمئن کر دیا، ورنہ میں اس پہ ہی کافی دیر بولنے والا تھا. ملت بچاؤ، ملک بچاؤ. بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی. 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تو اسلام نہیں بچے گا، مسلم تہذیب نہیں بچے گی، مسلم زبان نہیں بچے گی. ہو گئی تقسیم، بچ گیا. جو ملک بنایا 25 سال ایک نہیں رہ سکا، اور آج جو بچا کچا ہے وہ کئی سال اور چلے گا کہنا مشکل. ملک تقسیم ہونے سے پہلے، اب تو اس زمانے کے کوئی لوگ ہوں گے نہیں، 1920 میں خلافت کی تحریک چلی، خلافت بچاؤ. جہاں خلافت تھی ترکی، وہاں کے لوگ اس خلافت کو مانتے تھے کہ یہ موروثی حکومت ہے، خاندانی حکومت ہے، یہ خلافت نہیں ہے. عرب بھی اسے خلافت نہیں مانتے تھے، عرب اس کی مخالفت کر رہے تھے، ترکی کے لوگوں نے اسے ختم کیا. اور ہمیں اللہ نے عجیب مزاج دیا ہے، ہم کہہ رہے تھے بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے. ارے 56 ملک ہیں، آپ تو اس ترکی کی خلافت میں آتے بھی نہیں تھے. اب دنیا میں 56 ملک ہے، کوئی ایک تو اپنے آپ کو خلافت ڈکلیئر کر دے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے. صرف ہندوستانی مسلمان، اور اس میں بھی اعجاز صاحب میں سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو یہ بڑے ہیں مسلمانوں میں، یہ تو صرف لیڈرشپ دیتے ہیں. یہ سارے تحریکوں میں
اگر نقصان کسی نے اٹھایا ہے اور قیمت ادا کی ہے تو وہ یہ والے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بچے تو آپ یہی سب سے بڑا ادارہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ، امیر صاحب کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں، غریب کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسرے لوگوں سے وہ بات مت کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے اور آپ سے کہیں گے کہ مدرسوں کو بچانا ہے۔ بھائی کچھ تو غور کریے۔ اور اب کیا اعمال کیا ہیں، میں کسی پہ کی تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اکیلے یہاں نہیں ہے کہ میں نے کہا ہو کہ امیر صاحب اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں، دیوبند میں جو محتمم ہیں ان کے بچے بھی امریکہ ہی پڑھتے ہیں۔ اور پھر سارا نظام دیکھیے، دیوبند کے 2 ٹکڑے ہو گئے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، جمعیت العلماء کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بہار میں آپ سے کہیں گے اکٹھے ہو جاؤ اور خود خاندان میں چچا بھتیجے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ دین عقیدے کا معاملہ ہے، پیشے کا معاملہ نہیں۔ اگر آپ دین کو پیشہ بنائیں گے تو جائیداد کے اوپر تو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، چچا بھتیجے میں کیوں نہیں ہوگی؟ دین کو عقیدہ رہنے دیجئے، پیشہ مت بنانے دیجئے۔ دین عقیدے کا، بھائی دین کیا ہے؟ آپ کے محلے میں، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ کے محلے میں کوئی بہت کمزور غریب آدمی جس کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، آپ چوری چھپے اس کی کچھ مدد کرتے ہیں۔ آپ کو کسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز بھی خاموشی سے وہاں پہنچتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر اعجاز کی تعریف کریں گے۔ لیکن میں بہرائچ سے الیکشن لڑتا تھا، اگر ڈاکٹر اعجاز جا کے بہرائچ میں کچھ خیر کے کام کرنے لگیں تو میں اگلے دن سے ان کی مخالفت کرنا شروع کروں گا، مجھے ڈر لگے گا کہ یہ کہیں آ کے یہاں الیکشن تو نہیں لڑنا چاہتے۔ دین میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ قرآن نے صاف کر دیا ہے کہ جھگڑا ہمیشہ دنیاوی دولت کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی وجوہات سے ہوتا ہے، خود غرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑا دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، جھگڑا عقیدے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جھگڑا تو تب ہوتا ہے جب گھر کا بٹوارا ہو جاتا ہے، بھائیوں میں نہیں بنتا۔ اسی لیے مجھے اتنی اچھی لگتی ہے علی شریعتی، مولانا علی شریعتی کی دعا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں ان میں بنائیے جو دنیا کی روٹی کھائیں اور دین کے کام آئیں، اور ہمیں ان میں سے مت بنائیے جو دین کا استعمال کریں دنیا کی روٹی کھانے کے لیے۔ وہ ناجائز استعمال ہے دین کا۔ ہمارے اوپر وہ لوگ، قرآن حکیم میں کار نبوت، پروفیٹک مشن، 3 آیتیں ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبوت کا مقصد ہے لوگوں کو، نبی بڑا معلم ہوتا ہے، علم دینا، کتاب کا، حکمت کا، اور یوزک کا، سینکٹیفائی کرنا، ان کو پاک صاف کرنا۔ لیکن ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور ہے جو کار نبوت کو واضح کرتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے گلے میں اور پیروں میں پڑی ہوئی زنجیروں کو کاٹ دیجیے۔
وہ زنجیریں کیا تھیں؟ دور اول کے کسی مفسر کو پڑھ لیجئے، یہ پیشے ور علماء میں اور پیشے ور علماء میں فرق ہے۔ عالم دین اگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور تو عالم تھے، معلم تھے سب سے بڑے، کیا کہا؟ مجھے اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ اعلان کیجئے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جن کو میں پیار کرتا ہوں ان کو تم پیار کرنا، لیکن مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے دینی تعلیم پہ اجرت نہیں ہو سکتی۔ آج وہ لوگ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجرت نہیں لیتے، اور جو لوگ ان کے نائب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہر مہینے چندے کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بھئی آپ جیسے یونیورسٹی کا لیکچرر اس طرح آپ تعلیم دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ دینے والا نائب رسول نہیں ہو سکتا لینے والا۔ آپ دوسروں کو ہی بتائیں گے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو تھا کہ انسانیت کے گلے میں پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑ دینا۔ علامہ اقبال نے اسی پہ کہا ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں مڈل مین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بندے کا اور اللہ کا سیدھا رشتہ۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے بار بار قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے تاکہ آپ ہدایت حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد جس کو آپ اہل علم سمجھتے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے پاس جا کے اس سے سوال کر سکیں۔ لیکن اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کوئی اور جم کے بیٹھ جائے کہ میں بتاؤں گا تمہیں، یہ قرآن کی تعلیم کے منافی۔ اب میں ایک دو بات آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، مزید آپ کی خامہ سرائی نہیں کروں گا بہت دیر، لیکن اپنے ایٹیچیوڈ، ہمیں یہ اپنے سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارا طرز عمل کتنا قرآن کی تعلیمات سے متاثر۔ ایک آدمی ہے مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں، وہ آزاد ہے، یہ جمہوریت ہے یہ ملک، لیکن میں کیا جواب دوں اس کے اوپر تو میرا اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی ہر دن، کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے نکل جاتے تھے، ایک دن نہیں پھینکا اس نے کوڑا، تو پوچھا کہ یہ عورت کہاں ہے جو روز میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے کل سے۔ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ مجھے کوئی، لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم اگر ایک ایسی غیر ذمہ داری کی بات کہہ دیں تو یہ اپنی ہی گھر میں آگ لگا لیں گے، وہ کہہ دیتے ہیں اور ہم نکل کے سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ بھائی سورج کو اگر کوئی گالی دے گا تو سورج کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے کیا؟ وہ آدمی چاہتا ہے مشہور ہونا، اس لیے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اور آپ اس کے گیم کو پورا کر رہے ہیں، آپ نکل کے فوراً سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، ایسا زبردست کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور جان لو تم خود اگر صحیح راستے پہ ہو تو جو غلط راستے پہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔
تو جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو وہ نقصان تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں خود صحیح راستے پہ نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو پھر میں پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے اگر تم خود صحیح راستے پر ہو۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے تزکیہ نفس، اپنے سے سوال پوچھو، مانگنے والے مت بنو، دینے والے بنو۔ خیرکم من ینفع الناس، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو، شکایت کرنے والے مت بنو۔ اب میں 1-2 منٹ ایک اور بڑا مسئلہ ہے میرے نزدیک، اس پہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ اقلیت، مائنورٹی، الپ سنکھیک، یہاں تو وکیل بھی موجود ہوں گے، ذرا کانسٹیٹیوشن اٹھائیے، کس کو الپ سنکھیک کہا ہے قانون میں، دستور میں؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے دستور میں الپ سنکھیک لفظ کا استعمال ہوا ہے، لیکن کون الپ سنکھیک ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ پھر لفظ کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ انگریزوں نے اس ملک میں ایک سسٹم بنایا تھا جہاں وہ آپ کے حقوق اس بنیاد پہ طے نہیں کرتے تھے کہ آپ اس ملک کے ناگرک ہیں، کہتے تھے آپ کس کمیونٹی سے ہیں۔ 1857 کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک روٹی ہے، روٹی اتنی ہی بڑی رہے گی، اگر تم ہماری من مرضی کا کام کرو گے تو تمہیں روٹی میں بڑا حصہ دے دیں گے، اگر تم کرو گے تو تمہیں بڑا حصہ دے دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ وبھن سمپردایوں کے بیچ میں ایک ہوڑ انہوں نے لگوا دی کہ کون انگریز کی من مرضی بات زیادہ کہے اور اس کی بات زیادہ مانے۔ روٹی اتنی بڑی ہے، اس میں اتنا تمہارا حصہ اتنا ہے، دوسرے کا حصہ اتنا ہے، لیکن اگر ہماری من مرضی کام کرو گے تو تمہارے اتنے کو بڑھا کے اتنا کر دیں گے۔ 1949 میں جو دستور لاگو ہوا بنا اور 50 میں لاگو ہوا، اس میں کہا گیا کہ کمیونٹی نہیں ہے بلڈنگ بلاک، جیسے بلڈنگ آپ بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، اس میں ایک اینٹ ہوتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں اینٹ جو تھی وہ کمیونٹی تھی۔ سنویدھان میں اینٹ جو ہے وہ انفرادی طور پر ہر شہری ہے، ہر ناگرک اینٹ ہے اس میں، اور سارے ناگرکوں کے ادھیکار برابر ہیں۔ سنویدھان کسی قسم کے بھید بھاؤ کا نشید کرتا ہے۔ تو پھر مائنورٹی کون ہے بھئی؟ مائنورٹی تو اس زمانے میں تھی جہاں مائنورٹی مانیے تھوڑی دیر کے لیے، میں اور زیادہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں بروٹلی فرینک ہونا چاہتا ہوں۔ مانیے مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ مسلم قانون لاگو کریں گے۔ مسلم قانون میں مسلم اور غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے، مسلم کے حقوق زیادہ ہیں اور غیر مسلم ذمہ ہے۔ وہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرق ہے ادھیکاروں میں، دھارمک آستھا کے آدھار پر، لیکن ہندوستان کا موجودہ سنویدھان وہ کسی بھی، چاہے آپ اللہ کے ماننے والے ہیں چاہے نہیں، چاہے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ کے حقوق برابر ہیں۔ جب حقوق برابر ہیں تو مائنورٹی کون ہوا؟ مائنورٹی اپنے آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ میں اوروں سے کم ہوں۔ دھیان رکھیے گا، رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی۔
सरसों का दाना भी अगर ये ठान ले कि मैं पर्वत हूं तो वो सरसों का दाना नहीं रहता, और पर्वत अगर ये मान ले कि मैं ताकतवर नहीं हूं तो वो सरसों का दाना बन जाता है। ये अजीब मामला है। हम खुद ही अपने आप को रोज कहते हैं कि हम कम हैं, हम कम हैं, हम कम हैं। तो आप तो बराबर तो कभी आ ही नहीं सकते जब आपने अपने आप को कम मान रखा है तो। और ये मुस्लिम क़यादत जो है बदकिस्मती से ये रोज़ाना यही सिखाती है आपको। और ये क़यादत कौन है? मैं आपसे कहता हूँ समाज में तब्दीली कैसे आती है? अगर तालीम के ज़रिए, अपनी अहलियत के ज़रिए मैं ऊपर नहीं जा सकता तो समाज में तब्दीली कैसे आएगी? ज़रा किसी मुस्लिम इदारे पर नज़र डालिए, सारे अरे आप अपनी दौलत अपनी औलाद को दे दीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन दारुल उलूम का मोहतमिम पुराने मोहतमिम साहब का बेटा ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो फिर आप में से तो किसी को चांस मिलने वाला नहीं मोहतमिम बनने का। अमीर शरीयत वही बनेगा जो उनके ख़ानदान से हो। तो आप तो यही पसमानदा ही रहेंगे ना। फिर सारा सिस्टम मौरूसी है, सियासत भी मौरूसी, इल्म भी मौरूसी, हर चीज मौरूसी है। अरे भाई इल्म तो दुनिया का कोई तरीका नहीं। आपके पास दौलत हो, आप एक कलम एक दस्तखत करके अपनी दौलत जिसको चाहे दे दीजिए। इल्म नहीं दिया जा सकता। इल्म के लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा क्या है? आज आप क्या रोजाना यूट्यूब पे देख रहे हैं, अखबारों में क्या छप रहा है? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आलिम ही नहीं है, ये तो अमेरिका में पढ़े हैं, इनके पास तो दीन का इल्म ही नहीं है। लेकिन चूंकि अमारत भी खानदान में महफूज है, इल्म भी खानदान में महफूज है, सियासत भी खानदान में महफूज है, तो फिर बने रहिए, जो आप हैं वो आप बने रहेंगे और उठाए रहिए उनका झंडा। फिर रोना मत रोइए। अरे अगर तुम दीन के नाम पर क़यादत की बात करते हो तो तुम्हें याद नहीं है कि बदर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बनाने वाला नाई हिजरत करके मदीने पहुंचता है। किसी किताब में पढ़ लीजिए, चाहे इब्ने इस्हाक में पढ़ लीजिए, चाहे इब्ने हिशाम में पढ़ लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते वक्त उनकी नज़र उस नाई पे पड़ती है। उससे कहते हैं खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उन अरबों से जिनमें अपनी कबाइली बड़ेपन का बहुत एहसास है कि हम सुपीरियर हैं, उनसे कहते हैं उस नाई की तरफ उंगली करके उसका नाम लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसे देख लो, इसका ये नाम है। ये निहायत शरीफ आदमी है। ये मक्के में बाल बनाने का काम करता था और अब ये मेरी मोहब्बत में यहाँ आ गया। इसके यहाँ अपनी बेटी दो और इसकी बेटी अपने यहाँ लो। ज़रा ये आज दीन के नाम पर क़यादत करने वाले कोई एक मिसाल पेश कर सकते हैं? और ये दीन के नाम पर क़यादत कर रहे हैं। हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी शादी हो जाए। कहेंगे बिलाल क्यों नहीं? क्या नहीं, मगर मैं शादी करूँगा कुरैशी लड़की से। आज आपकी किसी की हिम्मत है कि आप ये जो कायद बने हुए हैं इनसे कह सकें कि मैं आपके ख़ानदान की लड़की से शादी करना चाहता हूँ? कुरैश तो हुजूर का ख़ानदान है और ये अफ्रीकन है, सियाह फाम रंग है इनका काला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में कह रहे हैं हुजूर मेरी ख्वाहिश है मेरी भी शादी हो जाए। कहा क्यों नहीं बिलाल? कहा लेकिन मेरी ख्वाहिश कुछ थोड़ी अलग है। क्या? मैं चाहता हूँ कुरैशी लड़की से शादी हो मेरी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھگاتے نہیں وہاں سے، کہتے ہیں بلال جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے، آج جب میں سب کے ساتھ بیٹھوں شام کو تو تم اپنی یہ بات وہاں دوہرا دینا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی انہوں نے اپنی بات دوہرا دی، اور دوہرائی تو انہوں نے سب کی طرف نظر ڈالی، سب نے آنکھیں نیچے کر لی، کوئی تیار نہیں۔ ایک بڑے قریشی عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے حکم دیا تمہاری بیٹی سے بلال کی شادی ہوگی۔ یہ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ انہیں دین جو لوگ، ارے حضور کے اسوہ کو اسوائے حسنہ کہا گیا ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، آپ ان کے اسوہ کے خلاف آپ کے کام ہوں گے اور آپ صرف چندے جمع کرنے کے لیے اور پراپرٹیز بنانے کے لیے اور وقف کی پراپرٹی پہ غریب کا حق ہے یا ان لوگوں کا حق ہے؟ اس کے لیے آپ دین کے نام کا استعمال کریں گے۔ اور ایک آخر میں بس ایک بات اور کہتے ہو، 1947 میں یہ ملک بٹا، 1986 میں ہمارے اعجاز صاحب نے مندر مسجد کی بات کی، دوسرے سیاست کی بات کی، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ مندر مسجد کے پیچھے اصل ایشو کیا تھا۔ اصل ایشو تھا شاہبانوں، اس کا ذکر نہیں کرتے آپ لوگ۔ اڈوانی جی نے بی بی سی کو دیے اپنے انٹرویو میں کہا اگر حکومت نے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے شاہبانوں میں اگر وہ نہ بدلا ہوتا تو بی جے پی کبھی بھی مندر ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنتی۔ یہ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، اور شاہبانوں سے پہلے یہ ایشو تو سن 49 سے تھا، بی جے پی اس کا حصہ نہیں تھی۔ میں بی جے پی کی صفائی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف واقعات کو رکھ رہا ہوں۔ شاہبانوں کے وقت آپ کو یاد ہے کہا کیا جاتا تھا؟ 3 طلاق اللہ کا قانون ہے اور ہمارے ملی تشخص کی ضمانت۔ ملی تشخص کا کیا مطلب ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم اوروں سے الگ ہیں۔ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو ہم الگ ہیں تو لوگوں نے مان لی آپ کی بات، اب مان لی تو اب رو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اسمبلی میں نہیں ہے۔ ارے بھئی آپ ہی نے تو کہا کہ آپ الگ ہیں۔ یہ بٹوارے کا ذہن کس کا ہے؟ آپ نے کہا کہ پاکستان نہیں بنا، بٹوارا نہیں ہوا تو ملک اسلام ختم ہو جائے گا، اردو ختم ہو جائے گی، مسلم تہذیب ختم ہو جائے گی۔ بن گیا پاکستان، 25 سال میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کس نام پہ ہوئے؟ بنگالیوں نے کہا ہمیں اردو قبول نہیں۔ اردو بڑی خوبصورت زبان ہے، لیکن اردو والوں کا، آپ کی میں سے کتنوں کی زبان اردو ہے مجھے پتہ نہیں، میں تو بہرائچ کا ایم پی تھا، بہرائچ میں تو لوگ اودھی بولتے تھے۔ یہ اردو جو میں بول رہا ہوں یہ تو بازار کی زبان ہے، گھروں میں تو کوئی بولتا نہیں، گھروں میں تو بھوجپوری بولتے ہیں، اودھی بولتے ہیں۔ تو تقسیم در تقسیم، ایک بار آپ بٹوارا کرنا سیکھ لیجئے، آپ بٹوارے پہ بٹوارا کرتے چلے جائیں، اور ایک بار مل کے رہنا سیکھ لیجئے، آپ کسی کے ساتھ بھی مل کے رہ سکتے ہیں۔ اور قرآن نے اس پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے۔ قرآن میں آیت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہو قل انی انا النذیر المبین، کہو میں تو صرف تمہیں، وارننگ کو کیا کہیں گے دانیال صاحب؟ آگاہ، تنبیہ، میں تو صرف تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین، اس عذاب کے بارے میں جو عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے جو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب پاکستان میں بڑا اکنامک کرائسس تھا، میری نظر قرآن کی اس آیت پہ پڑی تو میں نے سوچا
کہ بھیا اس کی تو پیشن گوئی ہے قرآن میں کہ انہیں تو مصیبت سے گزرنا ہی پڑے گا جو بھی کوئی تقسیم کرائے گا. ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم انسان کے ناطے، ہندوستانی کے ناطے انسانوں کا درد، اپنے ملک کا درد، اپنے ملک کی محبت پہ بھی آپ کو کہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کیے گئے مکہ چھوڑنے کے لیے، ہجرت کے لیے نکلے، مکے کے باہر پہاڑیوں میں پناہ لی، 2 دن چھپے رہے وہاں، 2 دن یا 3 دن، اس لیے کہ وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے. اور جب اطمینان ہو گیا کہ پیچھا کرنے والے چلے گئے تو نکلے. اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، کسی بھی سیرت کی کتاب میں دیکھ لیجئے، اسحاق میں، شام میں، مولانا شبلی کی کہیں بھی دیکھ لیجئے، پہاڑی کی اونچائی پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بستی پہ نظر ڈالتے ہیں اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکے، دنیا میں کسی بھی جگہ کے مقابلے مجھے سب سے زیادہ پیار تجھ سے. کیوں؟ وہ ان کے وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں، اس لیے مجبور ہو کے جا رہا ہوں. حضور نے خود اپنی ہجرت کو مجبوری کی ہجرت کہا ہے. جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے اس سے خاص محبت ہوتی ہے اس کے دل میں. آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جن کے رشتہ دار 47 میں پاکستان یا جو آج بنگلہ دیش ہے وہاں گئے. دھیان ہے جب وہ لوٹ کے آتے ہیں تو کس طرح ہر چیز کو دیکھتے ہیں. میرے ایک جاننے والے، اب تو شاید پتہ نہیں رہے ہوں، پٹنہ کے تھے. مجھے دلی وہ آتے تھے تو ملنے آتے تھے، تو مجھے انہوں نے دکھایا کہ یہیں پٹنہ کے نزدیک ان کا گاؤں ہے. تو بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 35-40 سال پہلے کی. تو وہ پٹنہ یہاں سے لوٹ کے گئے، مجھے فون کیا، میں نے کہا آئیے کھانا کھائیے. تو اور کویت میں رہتے تھے وہ. ایک اتنی بڑی بوتل شیشے کی، اس میں ان کے گاؤں کی مٹی بھری ہوئی، تو لے کے آئے. تو مجھ سے کہنے لگے، مجھے وہ دکھائی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے میرے گاؤں کی مٹی. میری خواہش تو یہ ہے میں اپنے گاؤں میں دفن ہوں، لیکن پتہ نہیں ویزا ملے نہ ملے، تو اپنے یہ مٹی لے جا رہا ہوں تاکہ میری قبر میں یہ مٹی ڈال دی جائے. جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا ہمارا فریضہ، اور اس سے بھی زیادہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا. اسے کہ اکیلے مٹی سے تھوڑی محبت ہوتی، اس مٹی میں پیدا ہوئے لوگوں سے محبت ہوتی. ہم ان سے الگ نہیں. تشخص جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تشخص بنتی ہے، تشخص اس سے نہیں بنتا میں کس گھر میں پیدا ہوا ہوں. تشخص اس سے بنتا ہے میرا کردار کیا ہے، میرے کارنامے کیا ہیں. تشخص اس سے بنتا ہے. اور آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ میری آپ سے ایک خواہش ہے، اور میں بہت التجا کر رہا ہوں آپ سے، ڈیموکریسی میں بھولے سے بھی وشیش ادھیکار کی مانگ مت کریے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے سب کے برابر کے حقوق. ہندو سماج کو شرے دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا، مہاتما گاندھی کے زمانے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے غریبوں پر، اپنے پچھڑوں پر، اپنے کمزوروں پر، لہذا ہم اس کا پرائشچت کریں گے. اور اس میں انہوں نے وہ پراودھان کیا. ہمیں تو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ غریب اور کمزور جو دائرہ اسلام میں آئے، یہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی کیوں پچھڑے بنے رہے، اور کیا کچھ بنیادی سدھار کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ کی بات آپ نے جو کہی ہے میں 100%
پرائم منسٹر تک، گورنمنٹ تک پہنچا دوں گا، لیکن یہ میرا مشورہ ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ میں نے اتنی دیر سما خراشی کی، اتنی دیر بات کی، آپ نے بہت ہی صبر سے مجھے سنا، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی بہترین خواہشات آپ کو دیتا ہوں۔ لوکا سمستا سکھینو بھونتو۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔